لاہور کا اسلام آباد کے خلاف ایلیمینیٹر 2 ان 2022 وہاں انہوں نے 52 رنز کی بڑی زبردست اننگ کھیلی. لاہور ملتان کا فائنل 2023 وہاں 65 رن کی بڑی شاندار اننگ کھیلی. کل کراچی کے خلاف ایلیمینیٹر 1 میں بھی 65 رن کی بڑی شاندار اننگ کھیلی. پی ایس ایل کے 37 میچز میں 29 کی ایوریج ہے, 141 کا سٹرائک ریٹ ہے اور 8-50 ہیں. باسط بھائی, آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کھلاڑی کے پاس سارے شاٹس ہیں, کل بھی ہم دیکھ رہے تھے تو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا, تو اب تک یہ انٹرنیشنل میں سٹار کیسے نہیں؟ انٹرنیشنل کرکٹ میں T20 کے لحاظ سے بتاؤں یا میں اوورال پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کٹ اور پل جس کا اچھا ہو وہ لمبا عرصہ سروائیو بھی کر سکتا ہے انٹرنیشنلی, اس کے پاس تو سارے شاٹس ہیں. بیسکلی نہیں سارے شاٹس ہیں, سامنے زیادہ اچھا مارتا ہے, کٹ بھی مارتا ہے, پل بھی مارتا ہے, لیکن جو ایک پریشر ہوتا ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کا وہ PSL میں نہیں ہوتا ہے 100%. اور انٹرنیشنلی کرکٹ میں پچز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہو. میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا, جہاں پہ ابھی ساؤتھ افریقہ گئے تھے یا آسٹریلیا جاتے ہیں وہاں ڈفرینٹ پچز ہوتی ہیں. ون ڈے میں بھی ڈفرینٹ پچ ہوتی ہیں. جس طرح وہ کل کھیلا ہے اس طرح تو اس کو شروع میں کھیلنا چاہیے تھا جب وہ انڈر 19 کھیل کے پاکستان ٹیم میں آیا تھا, پیچھے رہ گیا. منصور اختر ایک پلیئر تھے ہمارے, وہ ڈومیسٹک میں بہت پرفارم کرتے تھے, جہاں انٹرنیشنلی میچ آئے وہ آؤٹ ہو جاتے تھے, اور بہت سے نام ہیں. تو اب اس عبداللہ شفیق پہ ابھی بات کریں, میرا خیال ہے کہ اس کو انٹرنیشنل میں چانس ملے ہیں, یہ تو نہیں کہ نہیں ملے. اس طرح جس طرح کا وہ پلیئر بولا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, سب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس طرح کی پرفارمنس نہیں کری. کراچی کنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, 2 میچوں میں 2 غلطیاں کری ہیں میجر. نبی سے بال نہیں کرائے 251 والے میچ میں, کل خوشدل شاہ سے بال نہیں کرایا. تو یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا, یہ میچ اپ کی جو بیماری لگائی ہے نا, یہ میں بتاتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بیٹ ہاتھ میں نہیں پکڑا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جابس دی ہوئی ہیں کہ ہم یہ میچ اپ کر لیں. دنیا میں بولا جاتا ہے نا, تو دنیا میں جو کرکٹرز ہیں وہ میچ اپ کرتے ہیں, وہ ون فیکٹر بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ ون فیکٹر کا ہے کہاں سے لیفٹ آرم بالر کامیاب ہوگا, کہاں سے نہیں ہوگا. تو یہ میچ اپ جو ہمارے ملک میں نا, یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان سے, آپ خاموشی سے ان کی چھٹی کریں. ابھی انگلینڈ نے اپنے دونوں ڈیٹا انالسٹ کو ہٹا دیا اپنی ٹیم سے. برینڈن میکلم نے کہا کہ اپنے پلیئر جو ہیں اپنا ڈیٹا اپنی اسیسمنٹ خود کریں, اور وہ خود اچھی کریں گے, اور اکثر ڈیٹا کو چیلنج کریں. اگر یہ لکھ دیا ڈیٹا میں کہ لیفٹ آرم اسپنر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو بالنگ نہیں کرائے گا, تو یہ لیفٹ آرم اسپنر کی کوالٹی ہوگی کہ وہ آئے اور اس ڈیٹا کو غلط پروف کرے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اچھا, وہی بات جو ابھی باسط بھائی نے کی نا کہ کل جو ہے وہ خوشدل سے بال نہیں کرائی, اس سے پہلے میچ میں نبی سے بال نہیں کرائی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں اگر دیکھیں تو لاہور بھی ویسے ہی کر رہا ہے. جب نعیم کو آپ نے ٹرائی کیا اور وہ کتنا زبردست آپ کے لیے ثابت ہو گیا, اس کے بعد آپ نے شاکب نے 1 اوور میں 4 رن دے کے 1 وکٹ لی بھی, اس سے اوور نہیں کرایا. اوور آل یہی کر رہے ہیں. اوور آل اس PSL میں دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں کا ڈیپینڈنس فاسٹ بولرز پہ رہا. پشاور زلمی اپنے اسپنر رکھ کے لے گئی اور اب گھر لے گئی, وہاں پہ اب نیٹس میں کھلائیں گے. اور اسی طرح کراچی کنگز نے پورا وقت اپنے 2 اسپنرز رکھے, ایک بھی میچ ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کھلایا. یہ آپ کی غلطیاں ہیں اور بالکل صحیح ہے, ان کو سیکھنا. کامل بھائی اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک تو عبداللہ شفیق جو ہم بات کر رہے ہیں کہ موقع ملے بٹ ایسی پرفارمنس جو ہے نا وہ وہاں ٹرانسفر نہیں ہو رہی انٹرنیشنل میں, اور دوسرا یہ جو میچ اپ کی وجہ سے غلطیاں کر رہے ہیں, اسپنر کو یوز نہیں کر رہے اچھی پرفارمنس ہونے کے باوجود بھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, عبداللہ شفیق کو ٹھیک ٹھاک چانس ملا ہے, اور یہ میرے خیال سے یہ اس کا گلہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مجھے موقع نہیں ملا, پھر چانس نہیں ملا, اور بڑی زبردست اپرچونٹی ملتی رہی ہے. لیکن ٹیسٹ میچز میں ہم نے دیکھا کہ اس نے پرفارم کیا. ون ڈے میں T20 کم ہی کھیلا, T20 بھی جتنا بھی کھیلا لیکن اتنی بڑی پرفارمنس آئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے سے کتنا نکھار آتا ہے, آپ کی بیٹنگ کا پتہ چلتا ہے کس پریشر میں کھیلنا ہے. تو ڈراپ ہونے کے بعد یا ٹیم میں آنے کے بعد وہ کھیلتا جا رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ ساری, تو اس کو ڈے بائی ڈے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اب یہ کم بیک کرے گا نا وائٹ بال کرکٹ میں, تو ایسا ہی نظر آئے گا جیسا ہم نے کل اس کو دیکھا بیٹنگ کرتے ہوئے. احساس بھی ہوا, پتہ بھی چلا کہ ٹیم میں رہنے کے لیے پرفارمنس کیا, شارٹ سلیکشن کیا, کیسے میچ کو لے کے جانا, گیم اویئرنیس کیا ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کل کی اننگز میں ہمیں نظر آئی ہیں. ایک جو کلاس بیٹنگ کی ہوتی ہے نا وہ نظر آئی ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا, نہیں تو ایسے ہم مار کھاتے رہیں گے اور چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اور بہت سی چیزیں
ڈیٹا پہ میچ اپ پہ آپ دیکھیں کہ یہ پہلے جب کبھی چلتا تھا نا فٹنس والی، میں کرکٹ کی لینگویج بولوں گا، رنگ بازی، یہ وہ شروع ہوئی ہے. یہ وہ ہے ڈیٹا، یہ وہ اینالسٹ، یہ ایسے کام کرتے ہیں اپنی جابز لینے کے لیے، کرکٹ کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. سمپل سی چلتی ہے، پتہ ہے کہ ماڈرن ڈے میں کیسے جانی ہے. بالکل مکلم نے، میں کہتا ہوں شاہد بھائی نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے. آپ کے پلیئرز کیسے میچور ہوں گے اگر وہ خود سے نہیں سیکھیں گے، خود انالیسس نہیں کریں گے کہ ہم نے کیسے لے کے جانا ہے، کیسے اوپر جانا ہے، تو وہ چیزیں ہوں گی تو بہتر ہوگا نا. تو یہ پلیئرز پہ خود پہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ورک ایتھکس کیسے لے کے چلنا ہے، میچ کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کا کام ہے، وہ پروفیشنل ہیں، ہم لوگ پروفیشنل ہیں، ہم لوگوں نے لے کے جانا ہے. تو پھر ہی جا کے چیزیں بہتر ہوں گی، پلیئرز بنیں گے، میچورٹی لیول بہتر ہوگا، اور پریشر میں کھیلنے کا پتہ چلے گا کہ کیسے چلتا ہے. دیکھیں 3 ایسپیکٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی پلیئر کے، ٹیکنیکل، ٹیکٹیکل اور مینٹل. ٹیکنیکل بہت ساؤنڈ ہے عبداللہ شفیق، ٹیکنیکل ساؤنڈ ہے، ٹیکٹیکل اس کو اتنا زیادہ نہیں پتا، اور جو مینٹل ہے وہ مینٹل اس کا بہت ہی ویک ہے. کل اس نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں جہاں مجھے سلو کرنا ہے گیم، جہاں مجھے فاسٹ کرنا ہے، وہ میں سلو تو T20 میں کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو اس کو بتانا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے T20 میں سلو کبھی بھی نہیں کرنا. اس نے ورلڈ کپ ODI ورلڈ کپ میں بہترین سینچری بنائی سری لنکا کے خلاف. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اب تو یہ زبردست فارم میں. لیکن جہاں پہ پریشر گیم آیا آسٹریلیا والا، جہاں پہ پریشر گیم آیا ساؤتھ افریقہ والا، افغانستان والا، وہاں یہ نہیں چل سکا. اور اسی طرح ٹیسٹ کرکٹ میں اس کا ایک ڈبل 100 ہے سری لنکا میں اسپننگ کنڈیشن میں، 100 ہے جہاں پاکستان نے 340 رنز چیز کیا، ہائیسٹ چیز پاکستان کا تقریباً سیکنڈ ہائیسٹ چیز، اور اس کے بعد پھر یہ پیچھے چلا گیا. اس کا مطلب ہے اس کو یہاں سے کوئی پرابلم ہے. بالکل صحیح. جو مینٹلی جو ابھی باسط نے کہا نا کہ وہ اس طرح کا پریشر نہیں ہوتا نا جو PSL میں، ویسا پریشر تو نہیں ہے جو انٹرنیشنل میں ہے. بھائی اجازت ایک واقعہ، جاوید بھائی، گریٹ جاوید میاں، ان سے زیادہ میرے خیال سے کرکٹ کوئی نہیں جانتا. قذافی اسٹیڈیم میں نیٹ لگا تھا، ایک بیٹسمین بڑی زور سے ڈرائیو مارا تھا، تو کپتان صاحب نے بولا جاوید دیکھ کتنا اچھا کھیلا ہے. تو جاوید بھائی نے پتا کیا بولا، عاقب جاوید کی مجھ سے ذرا بڑی کروا دو پھر دیکھنا. مطلب یہ وہ جملہ مرو ہیوز، یار میں سمجھ گیا بالکل. تو یہ وہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر برداشت نہیں کرتے. تھے ایسے پلیئر، یعنی 80s میں بھی تھے، 90s میں بھی تھے. میں ابھی عبداللہ شفیق کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ٹائم میں بھی تھے. تو لوگ ان کی چڑ بنا دیتے، وہ دیکھو مرو ہیوز آ رہا ہے، بچنا بھائی. اور سعید انور کو بولا جاتا تھا، وہ بولتا میں اتنے لمبے چھکے ماروں گا، اور مارتا تھا. وہ ظاہر ہے مینٹلی اسٹرانگ تھا. کل کے 1-2 شاٹ سے ایسا لگا جیسے ارلی سٹیجز کا روہت شرما، جو اس نے پل مارا تھا حسن علی کو فاسٹ بال پہ. لیکن اگر مینٹلی اسٹرانگ ہوگا تو روہت شرما